کمون بھی اولاد ہے کربل دی یوسف دی ماد صدقہ مالک اولاد نرین عطا فرمائے علی ابن الحسین دی عزت صدقہ بیمارک مالک صحت عطا فرمائے سلطان عرب والعجم علی ابن الموسیٰ رضادی پاک نلند صدقہ مالک تو رزق کی اضافہ فرمائے فرزند رسول دے آخری سید دے صدقہ مالک قیم دے جل ظہور فرمائے عزت محمد و باکر دے صدقہ مالک سر یہ صفحج برکت اور اتحاد عطا فرمائے رب یاسین تن کسے دا محتاج نہ کرے آل مصطفیٰ تے باوازِ بلند صلوات کوشش ہے گرمی دیس طیب تے طاہر محفل لمحہ لمحہ عبادت ہی گزرے ذکر اتنا عظیم ہے بولو وقت بھی کربلا راضی اگر نہ بولو پھر بھی راضی کوئی شرط نہ رکھی لو بول سو تسا راضی ہیں مجلس مظلوم کرب و بلا ایک اصلاح گاہ ہے اسا انتشار دا شکار تھی گئے ایک وائت الزام تراشیاں فقط اسا اس وجہ تو کٹھے ہو جائے یہ حسین ایک ایسا وسیلہ ہے جس دی وجہ تو پتہ چل دائے جو اللہ علیہ کے سجدہ ہے مصطفیٰ نبی ہے مرتضی امام ہے تو قتل ایک کوئی حکم نہیں ہوئی ناراض ہو ویسی ایسی 14 یا تو سب خبر گونگے ہو ویسو بجڑا مجلس پاک کچھ نہ بولے وہ خبر گونگا ہو ویسی تو فقط تیرہ نے گھڑی ہوئی باتیں ہیں کوئی اس طرح کتاب تاریخ معصوم نال تعلق نہیں کسے روایت جی نہیں جو نہ گو بھئی تو سا خبر گونگے ہو سو مجلس جنا بول سو یہ نادی روایت ہے تیرا چھواں مولا مجلسی دے حوالے نال پیادہ ہے تیرا چھواں آقا فرمائدہ مومن میری جب دی مجلس فقط بائے کہ اٹھ ونجے وہ انہیں سمجھے میں ماں دے شکوں وچوں ہوں بہ رہا ہے بسم اللہ کریں یہ ہے مقام مجلس اور میں ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو کسی دی دل آزاری ہوئے کچھ مسئلے ایسے ہوندے جنہاتے بیس وہ ویسا پردے چوندے مگر نہ لوگا کوشش کیتی ہے آل محمد دی برابری کرن دی 46 ہجری بعد شہادت مولا امیر حسن کعبے دا طواف پہ کر دے تو یا اگو حاکم شام پہ طواف کر دے اس حسن کو ڈٹھائے جو علی دا پوتر طواف وچ مصروف ہے ان لوگاں تے روح جمان دی خاطر اپنے جیب وچوں بھری درمہ دی تھیلی کٹ کے حسن دے سامنے زمین ترک کیا دا علی دا پوتر یہ حاکم شام دی طرفوں تیرے واسطے کیونکہ میں ہندہ دا بیٹا ہوں میں پڑھائی مشکل نہیں کرنی جو تو سب میں نے 6 مہینے تلاش کر دے رہا ہوں ہند تو ہندہ اس دی ماں دا نا ہے ہندہ حاکم شام پیادہ حسن تیرے واسطے میں ہندہ دا بیٹا حسن و تھیلی چاہی نہیں
کولو غلام پہ گزردائی، غلام والے پاس سے اشارہ کر کے فرمائے دینے اے غلام میری طرفوں تیرے واسطے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں۔ بات سونا جن سمجھا ہوں بسم اللہ کریں وہ پیادہ ہے میں ہندہ دا بیٹا۔ تو حسن فرما رہے ہیں غلام تیرے واسطے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں۔ تو حسن اپنا سجا ہاتھ کعبے دے غلاف اترک کے فرمے دے نو حاکم شام اس بھری محفل اچ بھرے مجمع اچ اس مکہ دی پاک طیب تے طاہر سرزمین خانہ خدا تے ہاتھ رکھ کے میں حسن ابن علی اپنی ماں فاطمہ تو زہرا دا بچپن بھی بیان کر سکدا، اپنی ماں دی جوانی بھی بیان کر سکدا۔ میرے کول اختیارات میں حسن کول ہن جو میں ماں دا بچپن دس سکدا، جو میری ماں دا بچپن کی آئی میں دس سکدا، میری ماں دی جوانی کیا ہی تو پورے حالات نہیں، اپنی ماں دی جوانی دا ایک دن میں حسن دے کانے چدسا۔ صحیح فرمے دین میری ماں دا مقام و عظمت اگر پوچھنا چاہنا ہے تو میری اماں دا نام ملائکہ دی تسبیح ہے۔ جملہ ہون سنا بھی صحیح امام پہ فرمے دین میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح ہے۔ حاکم آدھا حسن تیری اماں دی کیا عظمت ہے؟ فرمایا سن میری ماں زہرا دے بدن تو لتھے ہویا کپڑیاں نال قرآن دا غلاف بن سکدا ہے۔ انما یرید اللہ، میری ماں طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے۔ مریم دا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ عیسیٰ دی اماں مریم ہے نا، مریم اس بی بی نا دن جس تے ہی لمحہ بھی پورے مہینے چ اس نو عبادت الہی تو نہ روکے۔ عیسیٰ دی ماں دا نا مریم ہے نا، مریم کیوں ہے؟ مریم اس بی بی نا دن جڑی عابدہ طاہرہ بطول ساجدہ ایک لمحہ بھی مہینے چ عبادت الہی تو جس بی بی نہ روکے اس نو مریم آ تا حسنین دی اماں آکھیا گیا فخر مریم۔ کہ فخر مریم کیوں ہے؟ اے جملہ سمجھنے فخر مریم کیوں ہے؟ جندے دو سجدے دے درمیان حسن آ جاوے تے سجدہ بھی اس نو زہرا دے۔ مریم بھی بطول ہے، اس نالی بی بی ہے، یدی تعریف اللہ کرے بشر کو حق نہیں جو اس کی تعریف گھٹاوے۔ شاید پڑھنے لے کو پتہ کو نہیں جو مریم کیا ہے۔ جبریل جو آدھا پہ مریم ماں بن سے وہ آکھا میری شادی کوئی میرا شوہر کوئی اے بغیر شوہر دے میں کیمیں ماں بن سا؟ تو جبریل پیادہ مریم تیرے اللہ دا ارادہ ہے۔ کہ تیرے اللہ دا ارادہ ہے تو ماں بن سے۔ تو مریم چمال آثار نظر آن لگ پہ، قرآن آدھا ہے اور سوٹا مار کے تو ابو میں نہیں سمجھونا، گہرائی چونجو تو آپ پہ ترجمہ کر دے جاؤ۔ قرآن پیاد ہے مریم بچ آثار نظر آ گئے مال ہے۔ تو مریم دے ایک چاچے دا پتر آئی جدہ نا ہے یوسف، کہ بیت المقدس دا خادم آئی۔ یہ جدہ مریم دے آثار ڈٹھے جو ماں بننا لیے اپنے آپ چاہدہ کھڑا یوسف نہ مریم دی شادی ہوئی ہے نہ ہی مریم دا شوہر ہے، یہ ماں کی میں بن گئی۔
پھر اپنے آپ کو ادھے مریم تے اس انداز نال سوال کر جو معصومہ دی عصمت تے بھی داغ نہ لگے. سوال ایسا کرنا جو معصومہ دی عصمت تے بھی حرف نہ آوے تے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جاوے. بتو بغیر شوہر دے ماں کی میں بن گئی. تو ہی ایک دیوار یوسف ہمت کر کے ٹاپک نواں ہے نا ذرا اس وجہ مریم دے سامنے بیت المقدس وچ بیٹھ وہ کہ یا مریم بغیر بیج سٹے کھیتی اگ سکتی ہے. بھئی لفظ آخری آکے تب آسان گفتگو شروع کر دی. مریم بغیر بی سٹے کدہ کھیتی اگ سکتی ہے. بی نہ سٹے ہوئے تو کھیتی پیدا ہو جاوے. تو مریم مسکرا کے فرمائے دینے یوسف یہ او مرضی آلائے جو بغیر بیج دے کھیتی پیدا کر سکتا ہے. پہلی دلیل دنا آدم ہی پہلی دلیل آدم ہے. یہ اس کول اختیارات ہیں. کس کول جے دے متعلق 63 سالہ زندگی چلی فخر کیتا ایک دفعہ زندگی 63 سالے فخر ایک دفعہ. شرح نحج البلاغہ چا حضرت دا فخر درج ہے جو علی سجدے چو سر چاہ کے آسمان دا نگاہ کر کے فرما رہے ہیں علی دے فخر واسطے بس ایک کافی ہے جو تو میرا رب ہے. بات سمجھنی مظلوم کربلا فرمے دن جیڑا بندہ ساڑھے آنکھیں لگ کے حسین مولا دا فرمان کربل دا دواب فرمے دا جیڑا بندہ اسا آل محمد دے آنکھیں لگ کے توحید نو سجدہ نہ کرے کل ساڑھے پیچھا وہ سر کی میں دے سکتا. جیڑا ساڑھی نہیں مندہ توحید نو سیاہ دیاں جھوک وہ نہیں چھکتا تو کالو سر کی میں دے سی. میں نے ایک انگریز دا قول یاد آگے جرمن دا سکالرے مر گئی. وہ اپنی وصیحت چ لکھی آئی میں رب کو نہیں مانتا. پھر پیاد ہے میں رب کو مانتا ہوں. اور تیسری سطر چادہ پہ ہے میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کسے حسین ابن علی مانتا ہوں. بات سمجھنے دی کوشش کرنا. تو اللہ دی تقدیر دا نا ہے حسین. چلو اس نے تھوڑا جا بھی آسان کر دیں جی تھوڑا ذہن تلاش کر دیں کتنی آسان گفتگو کرے. مصطفیٰ مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے سامنے سائل کھڑا ہو کہتا یا رسول اللہ درمیان چو مانگ کیوں کٹ دے ہو. یہ درمیان چو والاں دی جو مانگ ہے ایک دو کو کیا دے سیکھ سیکھ یہ اسلامی کٹ دو سوا تھا. یہ درمیان چو کیوں کٹ دے ہو. الٹا حالکہ الٹا بھی منع کونی شریعت بجڑا الٹا کٹ سی ہو گناہ گار ہے. شریعت چ منع کوئی نہیں بجڑا الٹا ہے کوئی نہیں بجڑا الٹا ہے گناہ گار ہے. مصطفیٰ تسا درمیان چوں یہ کیوں کر دے ہو سنت بناونی پوسی. مصطفیٰ فرمایا تینی پتا میں درمیان چوں اس وجہ تو مانگ کردہ میں اس وجہ تو ڈنگی نہیں کردہ کہیں انج نہ ہوئے حسن دے ہاتھے زلفہ تھوڑیاں آ جا حسین دے ہاتھے زیاکال انج کوئی نہ کہ حسن پیارا کوئی نہ. میں چاہنا بسم اللہ جی بسم اللہ.
بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ناراض ہاں میں تواڈے ہاں متھے شتھے میں کونی تواڈے پڑھنے تواڈے متھیاں تے کہ لکھیو ہے تواڈے متھیاں تے ہکو گل لکھی ہوئی ہے حسین زندہ باد گرمی چی آیا بیٹھا ہوئے گھر چھڈ کے آیا بیٹھا ہوئے پتراں تو دور آیا بیٹھا ہوئے فقط ہکو وجہ ہے حسین اگر میں مجلس پاک کی چایا بیٹھا ہے تو میں کو خسر بلائے تیرا چھواں آقا بانیان سن لو جتنے میری مجلس سے بانیان بیٹھے ایک بندے مجلس کرائی تو مجلس ختم ہوئی چھویں آقا کول گیا حضرت فرمایا میرے دادے دا ذکر کرائے وہاں سائیں کرایا ہے فرمایا قبول کوئی نہیں کوئی گرنٹی نہیں وہ بندہ کراوے تو قبول ہے کوئی گرنٹی نہیں جو بندہ حج تے جاوے تو قبول ہے کوئی گرنٹی نہیں جو ولی اللہ پڑھے تو ڈائریکٹ جنتی ہے یہ کوئی گرنٹی نہیں امیر المومنین فرمائے دے 13 بندے میری ولایت دا اقرار کر سن 13 مسلک 13 فرقے 73 چو 13 فقط من مندے ہو سن اور میں علی پیادہ انہا چو ایک جنتی ہونو جنتی کاؤنے جنتی اس نو آدن جدے بوہے تے علی آکے آدھا وانج روٹی کھایا میں تیری یہ کھجورہ نہ بیچ لگا کتنا پاک کردار ہے بھی سبنا بسم اللہ کرنا علی فرمائدن میں تیرے کردار دی وجہ تو تیرے دروازے تے آیا 12 خجان سری دے اندر یہ ٹائمی محجود ہیں بس آپ محجود ہیں تھالے دینے صحیح فرمائدن میسم میں تیری کھجورہ دی وجہ تو نہیں آیا علی فقط تیرے کردار دی وجہ تو ان جدہ کردار امام کو پسند ہوئے سبحان اللہ تیسری حکومت دے دربار ابو ذر کھائی یہ تیرا مسئلہ غلط ہے ہو سکے ابو ذر کوئی گواہ ہے جڑا تیری گواہی دے وے تو سچ پہ آدھا ہے اتنے تین علی دربار داخل ہوئے فرمایا جب ابو ذر دی گواہی ہو دے سی جس مصطفیٰ دی رسالت دی دیتی ہے علی سامنے آکے فرمائے میں بھرے دربار چاہتا پہ پھل کس تے سایہ نہیں کیتا زمین تے اس انسان دے قدم نہیں آئے جڑا دعویٰ کرے جو میں ابو ذر تو زیادہ سچا ہاں صحیح فرمائے دے تیری مجلس قبول کوئی نہیں وہاں کا مولا کہیں صحیح فرمائے جتنے میرے ڈاڈے دی مقان آئیے انہاں دا شکریہ ادا کیتے تے کو پتہ ہے جو کہیں دی جے بچ کرایہ ہے یا نہیں تے کو پتہ ہے جو مومن دے گھر دے حالات کیا ہیں پھر بھی جدہ تیرا اشتہار پڑیا تیری وجہ تو نہیں آیا میرے دادے دی غربت نو دل چرا کیا ہے معصوم فرا جدہ مجلس ختم ہوئے نا کہ سارے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کیا کر تو بڑی مہربانی میرے گھر محمد دے پتر دی ففے ماتے میں تسا آئے ہو میں تو ان دعا کرے نا تو انہاں دعا کرے سے میری دادی زہرا تے دعا کرے سے فرمایا شکریہ ادا کیتا کر تیرا اپنا کوئی مر پوے تو ترے مہینے دا شکریہ ادا کرنا بڑے وقت تو آیا ہے تو محمد دی دھیا دی اسی ماما دھیاں ایڈیاں غریباں ہر کوئی کسے دے گھر ونج مکان دیندہ ہے ایسا آپ تو اڈے گھر آکیا دی ایسا کو مکان چڑے ایسا دی ایسا کو پرچاؤ ایسا غریب کربلا دی ماں دیں میرے آقا سجاد دے غلام ہے جدہ نا ہے زہری صحابی بھی ہے غلام بھی ہے جدہ بطن تے آیا ہے نا آقا تو امام دے کول آکے دا مولا میرے پتر دی شادی میں چاہنا میرے پتر کو سیرہ حسین دا پتر سجاد پاوے خان گاڑا لو مولا تو کسے دا محتاج نہ کرے تو عزت اس نازک دور اچ محفوظ روے رات ود پیس فرمایا زہری میں تیرے پتر کو سیرہ نہیں پا سکتا
قدماتی ہاتھ لا کے دے شالا وا تو پتر مر بنی یعنی سیرا امام نہ پاوے فرمائے دینے بد دعا نہ کر میں نہیں آ سکتا جدد کربلا بھج دے گھوڑے تو اکبر لتھا ہے نا سب کو خوشیاں بھول گئی فرمائے دینے زوری چاہنا ہے میں تیرے گھر آواں جی آقا فرمایا میرے پیو غریب دی مجلس کرا زوری ٹڑے آئے 72 دی ماتمدار اٹھی باکر اور علوم دی پیشانی چوم کہہ دی کون آئی ہے جائے بابے کو روائے اما زہری آئی کیوں آیا ہے پوتر دی شادی واسطے بابے انکار کیتے بابے آکے میں تدا آسا جو میرے پیو دی مجلس کرا باکر دے سارتے آترا کہہ دی بھجدہ وانج زہری ناک سجاد کلا نا آسی زینب نال دھیاں دے آسی تعالی رسول راضی وجن سمجھ لو ہاں سید دی راضی کلا نہ اسی میرا عابد کیا بات ہے بھئی تھوڑے توکل تو میں دارائن قربان کرا گرمی بھی جو رسول دے پتر دے گاہ میں آئے بیٹھے ہو وقت بھی راضی ہے روندے پہ ہو وقت بھی راضی ہے کوشش کی تھی کر جھولی چاہ کیا کر مالک میں نے اینج بنا جو میں محمد دے پتر چاہ دے یار تو خوش نصیب ہے تیرے کل بخشش دے سامان ہے حسین دی مجلس باکر بھجدہ لگایا بابا اممہ پہ دیئے وہ آنکھ میں نال دھیاں دے آس زہری مجلس کرائیے جب مجلس ختم ہوئی ہے نا خود ہی پڑھتا پہ تو مجلس ختم کی تیس تو بھاج کے گھر آیا ہے اپنی بی بی دا ہاتھ نپ کے لے دا کمرے چلے گیا دا میں جو مجلس کرائیے میرے گھر علی دیا دھیاں آئیاں اور تدیر رش زیادہ ہی میں کو غور نہیں کیتا جو آئیاں یا نہیں آئیاں ہاں زوری ہی آدھے سچ دسا آئیاں یا نہیں آئیاں آدھے زوری ہی گل ضرور ہے جدہ تو پردہ کھڑا میں نا حسین بھج دے گھوڑے تو انج لتھا ایک بی بی کنات نال بیٹھی آئی ترائے دفعہ اٹھی ہے ترائے دفعہ بیٹھی ہے ماتم کر کے آدھی نامے زوری میرا اس تو بھی اوکھا لتھا ہی ماں حسین دی رہا فرمایا نا زہری میرا اس تو بھی اوکھلت ہے میرے غریب دے بدن تے کوئی ایسا حصہ نہ آئی جتے تیر یا پتھر نہ لگے کوئی ایسا نبی بھی کھاؤ کوئی ایسا ولی بھی کھاؤ جس کا نقصان ہو گیا ہوئے اگلے کو سمجھا فکر شاید سمجھا نہیں سکیا نقصان کرا کے نا اگلے کو سمجھا اللہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے حضرت انسان دوسرا پارہ سورہ بقرہ اللہ قرآن ارشاد فرما رہے ہیں میرا بندہ میں تین ازمیسا مالک کی میں خالق آدھا جی میں میری مرضی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق لیکن میرا بندہ میں ازمیسا اتنا جتنی تیری طاقت ہوئی القرآن تیری طاقت ود میں تیرا امتحان نہ لے سکتا مالک میں تیری گناہگار مخلوق وقت بھی دست سے کمی عظمے سے خالق آدھا اے میری مرضی اولاد دے درد نہ لازماواں بات سمجھے سارے لکھے پڑے تو سب بیٹھ کو تس نہ لازماواں بھوک نہ لازماواں بے وطن کر کے ازماواں یہ میری مرضی اس دنیا تے پہلا امتحان صاحب تفسیر اللہ آدم نبی علیہ کمرہ امتحان آدم کو بہایا سے دنیا امتحان ہے نا امیر المومنین پہ فرمائے دین دنیا ایک کمرہ امتحان ہے ساری محبت دے جڑا آکے سچ پاس ہو گیا وہ دی آخرت سمر گئی جڑا اس دنیا دے امتحان فیل تھی گیا وہ دی آخرت خراب تھی گئی اس دنیا تے پہلا امتحان حضرت آدم نبی دا ہوئے او پتر دے قتل تے
حابیل علیہ قتل تے رنہ آدم تفسیر آدھی ہے ایڈا رنہ ہے جو جنگل دے جانور رنہ آدم پہاڑا نال ٹکرا مردہ ہی پتر دے غم بچ اس تو پہلے کہ آدم دی موت آ جاوے تو آواز توحید آیا بس آدم تیرا سفر مک گیا سفر تو مراد امتحان تیرا سفر مک گیا ہے میری توحید دے پرچے نہیں مکی اللہ وقت کمرہ امتحان ہے حضرت نوح نبی کو بہایا ہے قرآن آدھا جدو پتر ڈبدا پیا اس بات غور نل سن دے رہا ہے تو رنہ ہے نوح اللہ کیا بس نوح تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مکے سمجھدار بندے اللہ وقت کمرہ امتحان ہے قرآن آدھا ہے حضرت یونس نبی کو بہائے او مچھلی دے پیٹے تو رنہ یونس اللہ کیا نہ رو تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مکے اللہ وقت کمرہ امتحان ہے حضرت یعقوب نبی کو بہایا ہے او یوسف علی جدائی تو رنہ یعقوب اللہ کیا نہ رو تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مکے اللہ وقت کمرہ امتحان ہے حضرت ایوب نبی کو بہایا ہے قرآن آتا ہے رنہ ایوب موت منگی تو آواز توحید ہے یہ بس ایوب تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مکے 73 فرقے دے علماء کو پوچھو ہر نبی کو آدھر ہے تیرا سفر مک گیا ہے میری توحید دے پرچے نہیں مکے خانگاڑا لے کربلا وچ اس دے پرچے مک گئے حسین دا سفر نہ مکیا کتاب علی اکبر دی لاش چاہ کیا دا ہون راضی ہیں کتاب علی عباس تے بازو چاہ کیا دا ہون راضی ہیں کتاب علی قاسم دے ٹکڑے چاہ کیا دا ہون راضی ہیں صاحب کتاب آدھا جدہ چاہیس نہ علی اصغر دی لاش اس ولی آواز ہے حسین میں راضی مانگ کے دے ماں جملہ سن سو جدا کہ نا مانگ کے دے ماں اصغر دی لاش گرم ریت رکھ کے دے میڈا اللہ حسین تیرا محب مزدور نہیں محبت دسا ہوتا ہے 7 قدم اصغر دی لاش چاہ کے اگے ٹریے عاشور علیہ دن سنت ادا کر دے ہو نا تھوڑی تا پرابلم ہے فتوہ زیادہ ہے سمجھ تھوڑی عاشور علیہ دن 7 قدم اگے ٹر دے ہو نا 7 قدم پیچھے اے سنت شبیر 40 نالی اصغر دی لاش صاحب کتاب نکن صاحب بھی لکھے اتنا بلند کیتا جو فوج اشقیاء کو نظر آ جاؤ ایک جملہ بڑا گھٹ بنیا سمجھنے یعنی اتنا بلند کیتا جو فوج اشقیاء اصغر دی لاش ویکھ لو انہوں نے بکھا کہ 7 قدم اگے ٹری ہے پھر 7 قدم پیچھے پھر آسمان دا نگاہ کر کے دا گواہ روی حسین دے قدم نیو ڈگ مگائے پھر اصغر دی قبر چا بنائیس قبر بناؤن دفناؤن تو پہلے جنازہ پڑھے اس کربلا دا وحید شہید اصغر جس تے پیو جنازہ پڑھے میں پتہ نہیں کی آگیا تو سب پتہ نہیں کیڑے زہرج بیٹھے ہو کربلا دا وحید شہید ہے رباب دا پوتر علی اصغر جس دا جنازہ پڑھے سامے پوتر دی میت رکھ کے مدینے دا منہ کر کے دا آ مور تے چڑھنا لے دی غربت ویک میں فضائل نہیں کیتا جو میرے تے الزام ہے جو فضائل زیادہ کر دے میں پہلی دفعہ اپنی ذاکری دا رخ بدلی میں تھا ہی آکے جو تھا ہی میں سٹارٹ لیا ہی تھا ہی میں 2 گھنٹے ہی تھا ہی بحث کر دا رہا ہوں زخمی بدن لائے کہ جملہ سننا ہے کتاب والے لوگ بیٹھے شیخ مفید دا خطبہ بے 217 آکھو ہیں جڑا شیخ مفید علیہ رحمہ خطبہ درج کیتا ہے امام دا زخمی بدن لائے کے حسین پہلے مقتل ٹری ہے ایک لاش دے کول آکے بہ گئے ان دا سر چاہ کے جھولی چ رکھیا سے پتہ ہی لاش کہیں دیئے جن دے بازو نال کوئی
تین سجے پاسوں منہ چوم کیا دا میں کلہ رہ گیا تو شامی والے پاسے پہ رہ گیا مشیر بھی ہے تو وزیر بھی ہے 10 برا غربت اچکے کری تو حسین ایک اور لاش کو لایا یہ حبیب ابن مظاہر دی لاش ہے مظاہر وہ ابن مظاہر تائیں تو میں کو ڈٹھا ہی نا میں کو نانا مہرت چیندہ ہے کیا بات ہے بھئی معرفت آلے لوگوں بسم اللہ کریں جی نیاز مند ہے وقت حسین عمر ابن سعد دے خیمے دے بوہے تے آکھا جملہ سامنے رہے پسر سعد بہراؤ سارے بہراؤ فرمائے دے پتہ ہے میں کون ہاں فوجی چپ فرمائے دن جڑے جان دن جڑے نہیں جان دے انہاں کو میں تعارف کراؤں فرمائے دن میں پہلے تعارف اس وجہ تو نہیں کرایا مطا انجنا کو پتر بچاؤں دی خاطر تعارف پیا کریں دے سلام ہے توڑی عظمت فرمائے دن پیسرے سعد ہے جب جملہ سمجھائے خطبہ امام حسین رب فرمائے دن میں جو سارے مار دے ہو تو سا میرے بھرا مارے میرے پتر مارے مہمان مارے میں کچھ آکھیا ہے فرمائے دن میری نائب دی بدی اکبر بغیر تو سا مارے آئے میں تو ان کچھ آکھیا ہے فرمائے دن قائنات دا میں پہلا پیوں آجڑا 6 مہینے پتر دی قبر بنائی میں تو ان کچھ آکھیا ہے تو سا میرے سامنے میرے رات دے پر ہٹے ہوئے مہمان دا پتر مارے آئے اور لتھا ہے میں تو ان کو جاکی ہے فرمائے تو سا پانی بند کیتا ہے میں کو جاکی ہے تو سا میری بھیڑاں دے خیمے جنگلہ چلوائے میں کو جاکی ہے فرمایا میں کمزور نہیں میری رگاں چاہے در قرار دفون عمر ابن سعد خطبہ سمجھے ہوئے عمر ابن سعد کہ میں جو مرندے ہو کیا میں شریعت بدلی ہے شاید میرا خیال ہے محنت کی ضرورت نہیں جو آؤں ہے پڑھ چھوڑو فرمائے دن میں جو سارے مرندے ہو میں شریعت بدلی ہے میں حرام کو حلال آکھیے میں حلال کو حرام آکھیے فرمائے دن تو کو پتہ نہیں میں تو کو دسا کیا میں او نہیں جائیں دے متعلق پیغمبر فرمایا الحسین منی کیا وہ میں نہ فرمایا کیا وہ میرا بابا نہیں جدی کلائی دی حرکت خندق سکلائن دی بندگی تو افضل ہو گئی آئی فرمایا کیا وہ میری ماں نہیں جس طرح دن روٹیاں دیتیاں تا سورہ دہر آ گئی فرمایا کیا وہ میرا چاچا نہیں جدے بازو اللہ جنت جتن جعفر تیار فرمایا کیا وہ میرا بھرا نہیں جڑا زمین تے بہ کے لوہ دا مطالعہ کر دے کیا میرے گھر تا تحیر نہیں آئی کیا میرا جھولا جبریل نہیں چھلایا کیا میرے دروازے تو ملائکن شفا نہیں ملی فرمائے تو کو نہیں پتا ہی کہ لفظ آگ کے حسین رننا ہے عمر ابن سعد آدھا ہے پترہ کو روندہ پی آئیں فرمایا پترہ نہ روندہ تو آدھی آخرت روایا میں چین دو تو سا جہنم بچ جاؤ میرا نانا فرما گیا حسین سفینہ نجات فرمایا میری تو نوح دی کشتی فرق ہے نوح دی کشتی محتاج سمندر ہے میری کشتی محتاج سمندر نہیں یہ فقط 2 ہنجووں تے چلتی عمر ابن سعد دا میری آنکھ بند ہونی ہے ادا تو اڈا توبہ دا دروازہ پر میرے قتل تو بعد توبہ کوئی نہیں حضرت فرمائے دیں دنیا دا سب تو مہنگا قتل میں حسین دا میرے قتل تے میری ماں روسی میری ماں رونی تو میرا نانا روسی
میرا نانا رونا تا اللہ ناراض ہو سی اللہ تاں راضی ہونا ہے جو میرا نانا راضی ہوئے میرا نانا تاں راضی ہو سی جو زخمی پاسی علی ماں راضی ہوئے وہ کی میں راضی ہوئے جڑی آدھا درات لے میرا منہ چوم کیا دیا حسین پیاس لگی ہے عمر بن سعد لڑ نہیں جنگ دا شوق ہے آ جنگ کر لے مطلب کوئی بندہ کہ نویاں 17 لائک کی دعا گئے فرمائے تو لڑنا ہے نا آ لڑ تین میں دساں جو حیدر قرار دے پتر دی کلائی دی طاقت کی تین میں کو لڑدا نہیں دیٹھا جملہ سمجھائے حضرت حسین تو کدھا لڑے ہیں فرمایا جدہ 11 سال دا میرا سن آئی سفینے چ 11 سالہ دا آج جدہ میں سفینے چ لڑے ہیں حضرت او تا عباس آئی 11 سالہ دا فرمایا تین نہیں پتا حسین دی کلائی دی حرکت دا نا عباس ہے فرمایا آپ اندازہ لا جن دی کلائی دی حرکت اتنی اگر دا پورا وجود حرکت چاہ ونجے حسین کتنا بہادر ہے ہاں لڑ بھیج جڑے بھیجنے نہیں تاریخ دیئے این نیام بچوت ماں حسین دی راضی ماں حسین دی رہے تو سلام ہے تو مطالعہ سلام ہے تو زیانت نو سلام ہے میں ارادہ تھا ایسی مجلس دا آغاز کی تھا چلو کوئی سوچتے رہا سن کوئی دعا دیں دے رہا سن فرمائے دن آ لڑ حسین چیلنج کیتا ہے آ لڑ اس چیلنج دے پیچھے مقصد حسین بیکھنا ہے محنت دا مطلب ہے آ لڑ یہ دو فوجہ ٹوری ہیں عمر بن سعد سامنے حسین تلوار نیام بچو بہر کٹی جب بہر نکلی نا تو تلوار چمکی کہ تلوار چوا دا یہ پیو واگو لڑ سے دس کہڑا ماں جب میں محاذ بڑا ماں خیبر بڑا ماں یا خندق دس نہ کہڑا محاذ بڑا ماں خیبر یا خندق این تلوار جملہ تو سا سمجھنا تو آڑے نالا این حسین تلوار چاہیے تلوار اتا ہوا وچ اٹھیے نا تو فطرت انسان ہے اٹھ دی شے تے نگاہ کرتا ہے حسین اٹھ دی تلوار تے نگاہ کی تھی شیخن مفیدہ دھے حسین دی تلوار تو نگاہ اتے اٹھیے آسمان تے بنج رکیے آسمان تے نگاہ روکے وقت عمر بن سعد دے پاسے بے کیا در نماز دا وقت ہو گیا تم ہی پڑھ لے میں بھی پڑھ لوں جملہ ضائع ہو گیا جملہ ضائع ہو گیا میں تو جملہ ضائع محسوس ہی نہیں کرنا میں پڑھ کے لگے میں تو جملہ ضائع ہو گیا یعنی تلوار نیام میں چرا کہتا تم ہی پڑھ لے میں ہی پڑھ لوں نماز تو بعد وجہ میں تو سا آکھیا میں ایج لڑ سا یہ تو حسین ٹورے ہے جملہ بعد ذہن جگہ دیا ہے تو حسین ٹورے ہے وہ نماز پڑھ لوا عمر بن سعد دا پتر پیو دے کولا کہہ رہے بابا یہ سارے جرنیل جو موجود ہیں حسین نو کی آکھی پتر کو آدھا ہوں آکھا میں نماز پڑھ لوا تسا کیا پڑھ لے زندگی چ پہلی دفعہ جملہ پہ سن دائیں پتر کو آدھا اسا کیا نماز پڑھ لے این پیو دا ہاتھ ناب کہہ دے تسا جو آکھا نماز پڑھ لے ایس 9 لاکھ نو تو تسا دسیا ہے حسین نماز نہیں پڑھ دا اینن تو تسا آدھے رہے ہو جو حسین نماز نہیں پڑھ دا ہون جدہ حسین نماز پڑھی فوج بدل نہ ویسیا ان نماز نہ پڑھن دے شمر کو آدھا نماز نہ پڑھن دے شمر خیمے دے بہروں آ کھڑا حسین بہنہ دے اولے نہ لائے بہرہ شمر پیدا حسین بہنہ دے اولے نہ لائے بہرہ مریم کبرا دی پیشانی چوم کہہ دا امت بے حیا ہو گئی ہے میں نے خطرہ پہ گیا تیری چادر دا غریب نہ اپنے قتل دا ڈر نہیں فقط تیری میں بسم اللہ کہ فقط تیری وائن کروں میں فقط تیری چادر دا ڈر ہے گھوڑے تے چڑھے
تاریخ آدھی بڑی وڈی جنگ کی تھی، دریا دا کنارہ حسین صاف چکی تے، فوجاں ہٹ گئی ہیں، ارادہ کیتے دریا چ گھوڑا لما، بعض علماء لکھیا لہایا سی۔ عمر بن سعد آدھا اگر پانی پی لے اس نا تو دنیا دی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر دی، جدہ گھوڑے تے باندھا ہی لگتا ہے علی ودا چڑھ دے، اسا تو سمجھے نو پتران دی موت مکا چھوڑی ہے۔ اتنا تھی ایک بڑھڑا آگے ٹوڑیا جملہ سمجھنا ہے، آدھا حسین نو مارن دا ہکا طریقہ ہے، انہیں دی کمزوری دا میں پتہ ہے۔ ہو سکے حسین دی کمزوری کیا ہے؟ ہو سکے ایک جنگ چے دے پیو دے پیر تیر بھج گئے، اسا سارے پیغمبر کو آکھائی علی دے پیر چو تیر کیویں کٹوں؟ تو رسول آکھائی دی نماز دا انتظار کرو، جدہ سا آل محمد نماز پڑھ دیاں سن دنیا دی خبر نہیں ہوں دی، مارنا ہی تا پڑھن دیس۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، کوئی جملہ یا رسول بھی لو نا، اگر انہوں مارنا چاہنا ہے تو پھر نماز پڑھن دے، جدہ نماز پڑھن لگ پیا وقت جی میں مرضی یہ کوہ لائے اے سر نچے سیا۔ حسین دریا چو گھوڑا کٹا تھا سدھا بھیڑا دے خیمے، پرندن پرانی پوشاک دے بیتیس دریا تے کنارے تے گیا ہی تو اس ویلے اون گھوڑے دا نہ ہی مرتجز، گھوڑے حسین دے دو آئیں، یہ بیا گھوڑا ہی ذل جناح، یعنی یہ جدہ حملہ کردہ ہی پتہ نہیں لگتا پرواز پیا کردہ ہے۔ فرمیدر میں او گھوڑے تے ویساں آخری سجدے دی میری جے کو میری ماں جاؤں کھوائی، پرانی پوشاک تھا میں کروں، آسمان دا نگاہ کر کے دا اتنا کوئی صرف ہوئے آنا جڑا اس گھوڑے تے میں زین پا کے دے چھوڑے، جو میرا بدن زخمی ہے۔ حسین پنجوی کناتے چاہے تو گھوڑے تے زین موجود، جتو شرفا سادات غیر سادات آئے بیٹھے ہو، سنی شیعہ جتنے آئے بیٹھے ہو، جب گھوڑے تے زین ڈٹھی سے نا آسمان دا نگاہ کر کے فرمائے کائیں میری غربت احسان لائے، کائیں میرے گھوڑے تے زین، کائیں میرے گھوڑے تے زین پائیے، یا خانگاڑا لے حسین دے قدمت دو ہاتھ آئے، میں تیرے نوکر عباس دی بھین رکیہ، شبیر آدھے تین کہیں دسیا گھوڑے تے زین پامنی آدھی جڑی رات گزری ہے آدھ رات غازی میں نے اپنے خیمے لے گیا ہی وقت حقل مار کیا فضل جلدی کر پھوپھی دے سامنے گھوڑا لیا وجدہ فضل گھوڑا لیا میں نہ دا عقیل دی نو کھڑی ہو وانیا میں نہ آدھا رہا ہے کل پونی ہے نہیں تلہونی ہے نہیں میں کہ عباس میں کیوں دستا ہے آواز اندھی ہے کل نہ میں ہو سا نہ اکبر ہو سی نہ قاسم ہو سی تو فرزند زہران گھوڑے تے زین پاڑے میں مولا میں پائیے حسین شفقت دا ہاتھ سر ترک کے فرمے دن بھائن تیرا شکریہ جلدی نال امبل بنین دی بچڑی ہاتھ چاہ کے دینا وے مولا تیری بھائن ہی زینب تیری بھائن ہی کلثوم اسا تو دی کنیز دے پترائیں حسین آدھے سمجھ نہیں آئی ان بھرا آدھا رہے ہیں او نوکر سنیندہ رہی ہے تین بھائنہ پہ بسم اللہ کرا تین بھائنہ کے تو آدھی ہمیں کنیز دی دی ہے ہون حسین بسم اللہ کرا علامہ در بندی یاد ہے حسین گھوڑے دی واہ کے چاہت پایا ماں سرطائی مومن رات روے ماتمیوں حسین دی حقل دمول نہیں آگا لکھ دائے گھوڑے دی واہ کے چاہت پا کے نا واتنج مقتل دمو کر کے دا اکبر ہون میں غریب ہو گیا ہون میں گھوڑے تے چھوڑا کوئی نہیں یا اتنے تئی حسین دے گھوڑے دی بے پاس حسین دے گھوڑے دی واہ کے چکے مستور دا ہاتھ آیا ہے آواز اندہ چڑھا بیوہ بھر جائی چڑھاوان آئی شبیرہ دے کونے بی بی آدھی وارس دی لاش تے تیر لگے پتر دی لاش تے گھوڑے بھجے آواز اندہ چڑھا میں حسن دی بیوائے آفرین کیا بات ہے ماں حسین دی راضی میں بسم اللہ کرا بابا میں لاکھ دے جتنے آئے ماں حسین دی راضی
میں قاسم دی مائے بسم اللہ کرا شبیرہ دے بھر جائی اللہ دے نات میریاں واگا چھاڑ دے اگا اکبر میری کمبر تھوڑ گیا ہے قاسم میں لئیب کر گیا ہے جڑے ویلے بھائی جان بھر جائی واگا چھوڑی آئے پاس نالوں ہاتھ ودن یبنا زہرا او زہرا دا بچڑا جڑے رات نال پیر بھرے ہوئی نہیں انہا تلیاں ترک میں چڑھاوا شبیرہ دے ہون کون یادی ہے تیری چھوٹی بھین آئے میں لکھ میں بسم اللہ میں تیری چھوٹی بھین آئے حسین چھوٹیاں بھینا کی ہونیاں شبیرہ دے دھیاں دی جاتے بی بی آدیا جدہ چھوٹیاں بھینا دھیاں دی جاؤنیاں وقت ساڑے ویڑے دا نانا بھی تُویں بابا بھی تُویں ساڑا حسن بھی تُویں ساڑی ماں بھی تُویں اسا مدینہ چھڑیائے متا بچ پاندویں اسا مکہ چھڑیائے متا بچ پاندویں اسا جنگلہ چاہیاں متا بچ پاندویں جیندے آسرے تی آئیاں او دویں بازو کلم کرا کے دریاتے سام گیا ہے ایک لازہ رکوان بھینان دی پئی او خان گاڑا لے او زندگی جو پہلی ویری علی دی تھی ماں دا سنگلا بدائے بی بی اتھے آئیے جتے غازی دا پتر زمین تے لکیرہ پیا مرے دائی چولی ودا کیا دے فضلہ میں خالی ولی ہوئی ماں دی دی ہے فضل میں دے مہمان مارے گئے پتر مارے گئے پتریے مارے گئے فضل اللہ دے ناتے اس گھوڑے تے چار مدینے لگاوان میرے نانے دی قبر تے حنفیہ قرآن پیا پڑھدا ہو سیا حنفیہ نا کے چھوٹی بھائن پیا دی جلدیا غازی کو سگی آئی جلدیا اکبر ماریا گیا ہے نہ زینب دا برکہ بچدا ہے نہ شبیر دا سار نہ شبیر بچ دائے نہ زینب دا برکہ بچ لکھ دفعہ جڑے ویلے بی بی لفظہ کل فضل امامہ لہا کے قدمات رکھی ہے ہاتھ بن کے دے کریم دی دھیئے کریم دی بھیڑے کریم دی پھپھیئے بی بی تین اپنی ماں بطول دے زخمی پاسے دواستے ہی من مدینے نہ بھیج نہ حنفیہ مدینیوں بلوا اللہ دے ناتے اپنے بھرا کلو تلوار من لے دے اپنا بھرا تو خیمے لہوان آج اے فوج جانے غازی دا بچڑا جانے اس ویلے غازی دی لاش ہلیے آواز دے مراباؤ میں ڈالا ایک بچڑا فضل دا موچم کیا دیں جنگا لڑنی ہوئلا میرے نال بھیڑی نہ ہوئلا جڑے ویلے فضل نال گل کیتی ہے شبیر ارادہ کیتا ہے جو میں پیر رکاباں تھائی لے بنیا میرا جملہ نہیں علامہ فیروز در لکھنؤ دا جملہ ہے اتنے تائیں شبیر دے پیرہ تو پہلے رکاباں تے دو مہندی آلے ہاتھا لگے آواز آندہ چڑھا بے وادی چڑھا وڑائی سیدہ دے کری دیئے دے دے کر اجڑ ول بسم اللہ
بھیڑی چڑھایا ہے یا بھرجائیاں چڑھائے؟ تاریخ خاموش ہے اتنا آدھا جڑا حسین لفظ آکھے نے جبریل تاج لہائے آدھا میرا اللہ اے حسین ہوا ہے جندہ میں جھولا جھلیندہ ہے پتر مارے گئے آج میں سوار کراواں آواز یہ حسین آواز یہ جبریل حسین یوسف نبی نہیں جبریل عباس دی شکل بنا کے گھوڑے دی واگ ہاتھ پایا ہے بامیں پترہ دی موت دا مکو یا حسین آئی میں سر کو چنبے ڈیکا دا جبریل میں بھولن علی ماں دا بچڑا تا نہیں آواز آدھا واگا چھاڑ دے میری دھی ستی پئی ہے ختوی کنات تائیں بھائن میں دی رہی ستوی کنات تک شاہی کر لے گرمی ہے بسم اللہ کر میں اوکھی مجلس ہی داخل ہوگی سوکھی منزل تہ کر آیا میں بسم اللہ کر میں لگتا آئے میرا بزرگا دے سنجوا دے حوصلہ کرے دے کستا ریائے دھیوے تھی رہ گئی ہے سوکھی منزل پہڑائیں اوکھی داخل تھی گئی ناراضی نہیں ہونا محترم فتوی ہی نہیں لونے کوئی ایسی شاعری جڑی میں کتاب بچ نہ پڑھی ہو چلو اتنا دا دریا دی منتے گئی حسین فوجی بھج دے وجن کن پچھو ماں دی آواز ہے یہ لڑن نال دین تا نہیں بچن حسین تلوار نے آمج رکھیے فرمیلے گھوڑا اتھے لہا جتھے میں نماز پڑھنی ہے شیعہ سنیے میری پوری تحقیق ہے 60 قدمہ تا گھوڑا ٹردہ آیا ہے 60 قدمہ تے رک گیا ہے شبیر واگا چاہین گھوڑا ٹردہ نہیں کہیں ویلے سجے ٹروائندہ ہے کہیں ویلے کھبے ٹروائندہ حسین آدھے گھوڑا میں بہن تو 70 قدمہ تے نماز پڑھنی ہے اجے ڈاک قدم اگین رک کیوں گیا ہے حیوان آدھے میں مر ونجنا ہے میں سامنے کوئی نہیں میڈا میں سجے ٹروائے سا میں کھبے ٹروائے حسین آدھے سامنے کیوں نہیں ویندہ گھوڑا دے سامنے میں کیویں ونجا اتا ادرات ویلے تیری ماں والا نال بہاری ٹھندی رہی ہے میں نے آدھی یا سنیان او میڈے غریب دے لہنا لی جائے گھوڑا ٹبیاں دے نال گھوڑا ٹبیاں نال نکن آدن ہک ٹبے نال شبیر دا گھوڑا گئے نکن پہ آدن شبیر آدن کے گلین گھوڑا دے میں نرم جا گلین جتا لہ ونیت تکلیف نہ ہوئی شیعوں میں معاف کرے آئے اجے گھوڑا دل سچیندہ پی آئی یا کنڈل پاسوں محمد ابن عشس نیزہ مارے آئے اکبر دا پیو گھوڑے دی زیل تو چھڑ پی آئے حسین دا جھڑنا یا بنماس بھاج پائے کہیں شبیر دیا ظلفہ چا ہاتھ پایا ہے کہیں غریب نو تماچا ماری آئے کہیں غریب نو تلوار ماری ہے کہیں غریب نو نیزہ ماری آئے درمیان جو حسین تڑپ دا پی آئے پہن 70 قدمہ دے بی بی یادی مریضہ پی آئے آج بچ رہے ہو دیا میرا جملہ نہیں میں نے عباس دا علم زامن
عزت من زینب دی قسم امام علی شیخ صدوق لکھیے امالی شیخ صدوق لکھیا ہے شیخ صدوق کا جملہ ہے سارے آندے رہن غریب نو تلوار مرین دے رہے شیخ لکھ دائے وقت آخر تے شمر آیا ہے شیعوں میں معاف کریا میں غازی دی قسم انہیں جملہ لکھے ہویا ہے جڑے ویلے شمر آیا ہے حسین آسمان دا نگاہیاں آئے مفید شیخ صدوق آدھا ہے اس کتے دے پتر حسین دی داڑی وچ ہاتھ پایا ہے اس سچی ہاتھ نال غریب نو تماچا ماریا ہے اس ویلے غازی دی لاش تڑپی ہے آواز آندہ ہے پابندیاں جو کھا گئیاں ہیں آواز آندہ اکبرہ او بابا مریدہ پائے آواز آندہ بہ جو حسین گواہ بہ شبیر جڑے ویلے آکھے غریب آج شمر چہرے تو نقاب ہٹا شمر دے چہرے تے نقاب آئی نا غریب آدھا شمر چہرے تو نقاب ہٹا جڑے والے شمر نقاب ہٹایا ہے سید آدھا میرے نانے سچ آکھے شمر آدھا تیرے نانے کیا کہ سید آدھا حسین تیرا قاتل دے چہرے تے کوڑ دے نشان ہو سن اس بے غیرت آدھا حسین پڑھ لے نماز سجدہ شکر اشارے پہلی ضرب چلیے دارین کم گئی ہے ستویں ضرب چلیے تھی خیمے چبھاج پئی ہے این شمر دے سامنے آکے دیا نمار آپے مرویسی اور جوانوں میں نے ہون معاف کریا ہے لوگ دن حوالے کتھو لینا اے میرا جملہ نہیں اے علامہ محمد پاکر ہندی دا اگے بھی میں ہندی دا حوالہ دیتا ہی نا اے پاکر ہندی دا جملہ ہے جوانوں پاکر ہندی دا جملہ ہے انہا لکھیا جڑے والے شبیر دا سر چاہ کے شمر ٹریا ہے پاکر ہندی یادہ تھی جھولی بدھائی ہے من چدے او خان کا ڈالیو اس حسین دا سر چاہ کے زمین تے ماریا ہے اس ویلے معصومہ چھان پئی ہے نبی تے